السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 اور 101 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون اور سبقت لے جانے، اس آیت کا ابتدا میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ نمبر 2 سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار، ان سے مراد وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیعت عقبہ ثالث میں شریک 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں، وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔
اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلیں۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں کہ اس نے ثواب و عطا سے خوش ہے، اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہ گار اور فاسق نہیں، لہٰذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو فاسق یا ثابت کرے وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو دل کی نظر سے پڑھے اور سنے، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت و طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی غالباً اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور تمہارے آس پاس دیہاتوں میں سے کچھ منافقین ہیں۔ دیہاتیوں میں
سے کچھ منافقین ہیں اور کچھ مدینے والے بھی وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن اوبی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق مذمت ہی رہے۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن ابی ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے خوف میں ڈالے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ عز و جل جو اہل مدینہ پر ظلم کرے یا انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایذا دے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔
آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، یا اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ کلبی اور صدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت ہیں، جن میں سے ہم یہاں 5 احادیث بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا، یعنی دوسروں کی چغلی کھاتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی یعنی ہری ڈالی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ یہ جو صوفیہ اکرام قبور پر پھول اور پتے ڈالتے ہیں، یہ اسی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب تک پھول اور پتے قبر پر ہوتے ہیں یعنی ان میں جان ہوتی ہے، جب تک وہ تازے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صاحب قبر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تیسری حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کو کریدنے لگے اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ چوتھی حدیث حضرت مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانے جاہلیت کے مرنے والوں کی خبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ 5ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یعنی اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔